السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، گھروں میں بیٹھی سننے والی اسلامی ماں بہنوں، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے. مذہب اسلام میں زندگی گزارنے کا ایک واضح اور جامع دلیل موجود ہے. ہم اور آپ معاشرتی زندگی گزارے، اقتصادی زندگی گزارے، سماجی زندگی گزار رہے ہیں، یا سیاسی معاملات ہو. الغرض یہ ہے کہ کوئی سا بھی معاملات ہو، مذہب اسلام میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے خوبصورت اصول اور ضوابط موجود ہیں. جس طریقے سے انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، آپسی معاملات کی وجہ سے آپسی محبت، پیار، الفت، کسی نہ کسی وجہ سے پیار و محبت میں کمی آ جاتی ہے. اور جس طریقے سے انسان کو ایک جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں. ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ بر وقت اگر ان کا علاج نہ ہو تو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان گناہوں سے نہ بچے اور اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو پھر آخرت کا مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اور اگر اس روحانی بیماری کا بھی بر وقت علاج ہو جائے اور وہ اپنے زندگی میں ہی اس کا سدھار کر لے تو پھر آخرت کا مرحلہ اس کے لیے آسان گزرتا ہے. انہی بیماریوں میں سے ہمارے اور آپ کے اندر ایک بیماری جو لاحق ہوتی ہے
وہ بدگمانی کی بیماری ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق غلط سوچ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم لوگ بدگمانی سے بچو۔ یہ گمان یہ نہیں کہا گیا برا گمان یا اچھا گمان، برے گمان سے بچو یا اچھے گمان سے بچو، مطلق حدیث میں کہا گیا ہے کہ گمان سے بچو۔ اگر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اچھا گمان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اچھا گمان کر رہے ہیں، لیکن شیطان ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہے۔ جہاں اچھا گمان کر رہے ہیں اسی میں شیطان ہمارے کانوں میں ہم وسائش ڈالتے ہیں کہ تھوڑا یہ بھی سوچ لو، تو اچھے گمان کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے برا گمان بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شوہر کو اگر اپنی بیوی کے متعلق برا گمان ہو جائے اور اس گمان کو واضح نہ کیا جائے، اس گمان کی صفائی نہ کی جائے، تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ باپ کو بیٹے کے متعلق اگر برا گمان ہو جائے تو باپ کے دلوں میں کدورت آ جاتی ہے۔ ساس کے دل میں اگر بہو کے متعلق برا گمان ہو جائے تو بہو اس سے اندر ہی اندر گھبراتے رہتی ہے، ڈرتے رہتی ہے۔ ایک آدمی سے برا گمان ہو جائے، اس کے متعلق بہت ساری چیزیں وہ ذہن میں ڈال رکھا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور وہ سامنے والا جس کے متعلق برا گمان کیا ہوا ہے اگر وہ مجلس میں آ جائے تو یہ سوچے گا یا تو میں اس مجلس سے فوراً یہاں سے ہٹ جاؤں، یا تو یہ جو آیا ہے یہی اس مجلس سے چلا جائے۔ کیوں؟ اس کے دل و دماغ میں اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان سے بچو، مطلق گمان۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور حدیث میں صاحب اکذب الحدیث کہہ دیا کہ گمان تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اس لیے گمان سے بچنا چاہیے، ہاں وہ کسی کی بھی متعلق ہو۔ بلکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، ازواج مطہرات میں سے کوئی آپ کے پاس آ گئی، رات ہو گئی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ازواج مطہرات میں سے کوئی آ گئی مسجد نبوی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، ادھر سے دو صحابی آ رہے تھے، تو جب دیکھا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زوجہ مطہرہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو وہ دونوں صحابی دوسرے جانب رخ بدل لیا، کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے ہیں؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ادھر آؤ، فرمایا کہ یہ میری فلاں بیوی ہے۔ کیا کہا؟ یہ میری فلاں بیوی ہے۔ کیوں بتلایا؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں اس کو صاف نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں میرے متعلق بدگمانی آ جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے متعلق اور میں ایسا سوچوں، ایسا سوچنے والے کا تو ایمان بھی خطرے میں ہو جائے گا۔ کہا نہیں، یہ کسی بھی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفائی کرتے، کوئی کسی کے متعلق برا گمان کر سکتا ہے،
اس لیے برے گمان سے بچنا چاہیے. بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں گمان کی وجہ سے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں دین کے. اللہ نے استطاعت دیا, طاقت دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ ہم نے حج بھی ادا کر لیا, حاجی صاحب بھی بن گئے, سارا فرائض انجام ہو رہا ہے. لیکن خدا نخواست ادھر اگر ہم سے بدگمانی ہو رہی ہے تو یہ بدگمانی ایک گناہ کبیرہ میں سے ہے. یہ بدگمانی ہماری نیکیوں کو ختم کر ڈالے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو بدگمانی سے بچنا چاہیے. اگر کسی کو کسی کے متعلق بدگمانی ہو گئی ہے اس کی صفائی کر لینی چاہیے. کسی صاحب نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں, فلاں صاحب ایسے ہیں, اور اس کے متعلق جال کھلا کے وہ ادھر سے آ رہا ہے تو ہم ادھر سے چلے جا رہے ہیں, وہ ادھر سے آ رہا ہے تو ہم ادھر سے چلے جا رہے ہیں کہ فلاں تو ایسا ہے, فلاں تو ایسا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فلاں کے متعلق کسی نے کوئی بات بتلا دی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو سکھلایا ہے کہ آپ اچھا گمان کریں, آپ اچھا گمان کریں. اگر کسی نے آپ کو اس کے بارے میں کوئی برائی بتلائی بھی ہے تو آپ اچھا گمان کریں. اگر آپ کا دماغ زیادہ ہی بھر گیا ہے تو آپ آمنا سامنا کر لیں کہ فلاں صاحب 2 منٹ آپ کا وقت چاہیے, آپ کے متعلق اس طریقے سے باتیں آئی ہے, کیا غلط اور کیا صحیح ہے وہ تو آپ بتلائیں گے, بات سامنے آ جائے گی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. تو بدگمانی سے بچنا چاہیے. یہاں تک کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے صاحب کرامت بزرگ تھے, صاحب کرامت بزرگ تھے. ایک دن دریا کے کنارے سیر کے لیے جا رہے تھے, عصر کے بعد گھومنے کے لیے جا رہے تھے. دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی دونوں ساتھ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے, اور حضرت بایزید بستامی تفریح کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے پانی بوتل ہے. بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں گمان میں یہ آیا کہ یہ لوگ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہا ہے, رات کے تاریک ہونے کا, اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا ہے. اور جب رات کا اندھیرا ہو جائے اور غروب آفتاب ہو جائے, رات تاریک ہو جائے, تب یہ لوگ نعوذ باللہ کیا کریں گے, گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے پاس گئے, کہ یہ کیا احمقانہ طریقہ ہے, کیا یہ بیوقوفی ہے کہ تم لوگ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہو, رات کا انتظار, رات کے تاریک ہونے کا انتظار کر رہے ہو تاکہ تم لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں. ان دونوں نے جواب دیا, نہیں نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, میں اس کا سگا بھائی ہوں اور یہ میری سگی بہن ہے, اور ہم دونوں روزہ رکھے ہوئے ہیں, سامنے زمین پر رکھا بوتل میں پانی ہے, آفتاب کے غروب ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ اس پانی کے ذریعے روزے کا افطار کروں. بایزید رحمۃ اللہ علیہ شرمندہ ہو گئے کہ میں نے کیسا برا خیال کیا تھا اس کے متعلق, اور کتنا نیک انسان نکلا یہ دونوں. اپنے آپ میں نادم اور شرمندہ ہوئے, ان دونوں کو اپنے گھر لے گئے اور توبہ اور معافی مانگی, ان دونوں سے استغفار کیا. انسان گناہ کر جاتا ہے بڑا بڑا صرف بدگمانی کی وجہ سے. یہی نہیں بلکہ بادشاہ مراد کے بارے میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بادشاہ مراد ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہا تھا اور ایک جگہ دیکھا ایک لاش پڑی ہوئی ہے. لوگ اسے چھونے کے لیے تیار نہیں ہیں,
لاش کو، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. جس طریقے سے آپ کے کورونا کے مہاماری کے عالم میں کوئی کسی کے جنازے میں ہاتھ نہیں لگا رہا تھا ڈر سے. جنازہ پڑا ہوا تھا، سارے لوگ وہاں پر موجود، لیکن اس کے جنازے میں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، کوئی کفن دفن دینے کے لیے اسے تیار نہیں تھا، کوئی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ معاملہ ہے، یہ گنہگار تھا، زناکار تھا، شرابی تھا، جواری تھا، کوئی ایسا گناہ نہ ہوا ہو اس کی زندگی میں جو اس نے نہ کیا ہو، لہذا ہم لوگوں نے طے کیا ہے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، اس کو کفن دفن نہیں دیں گے. بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ اور دربار میں لے چلو. نہیں، دربار میں نہیں، اسے اٹھاؤ اور اس کے گھر پہ لے چلو. وزیر نے اٹھایا اور اس صاحب کا گھر معلوم کیا اور اس کے گھر پر پہنچے. جیسے جنازہ گھر پہ گیا، اس کی بیوی زار و قطار رونے لگی، بلبلانے لگی. بادشاہ روم اس کی بیوی کا رونا اور بلبلانا اور چیخ اور پکار، اور جو عورتیں بول بول کر رویا کرتی ہیں، اس کی زندگی کی چیزیں یاد کر کر کے بول بول کے رویا کرتی ہیں. تم تو مر گئے، میں نے تمہیں کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم ایسا کام نہ کرو، تمہاری کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا، تمہیں کوئی کفن دفن نہیں دے گا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ آخر وہی بات ہو گئی. یہ کہہ کر رو رہی. بادشاہ روم خاموش سنتے رہے. کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ جب اس کی بیوی کچھ شانت ہوئی تو پوچھا آخر معاملہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح. اس کی بیوی نے کہا اس کی زندگی کا معاملہ یہ تھا. ذرا غور کرنے کی بات ہے، توجہ دینے کی بات ہے. اس کی بیوی نے کہا اس کا معاملہ یہ تھا اس کی زندگی میں کہ یہ روزانہ شراب خانے میں جاتا تھا، شراب کی بھٹی میں جاتا تھا، روزانہ بلا ناغہ معمول تھا اس کا، اور وہاں سے 1 بوتل اور 2 بوتل شراب خرید کر لے آتا تھا اور لا کر اسے پھینک دیتا تھا، نالی میں اڈیل دیتا تھا. پیتا نہیں تھا اور یہ کہتا تھا اللہ آج تو نے مجھے اس لائق بنایا، اس بات کی تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے 2 آدمی کو شراب پینے سے بچا لیا. ارے وہ 2 شراب کا بوتل کوئی تو لے جاتا، شراب خانے میں رہتا، دکان میں رہتا، تو وہ شراب کا 2 بوتل کوئی نہ کوئی ضرور لے جاتا. وہ 2 شراب کا بوتل لے لاتا اور خرید کر لاتا اور اسے یوں ہی پھینک دیتا. تو یہ کہتا تھا میں 2 آدمی کو بچا لیا. رات میں جاتا طوائف خانے میں، رنڈی خانے میں، وہاں جا کر وہ طائفہ لوگ جو پیسے لے کر زنا کرواتی اور پیسے لے کر اپنی ضرورتیں پوری کرتی مردوں کے ذریعے، وہ روزانہ جاتا اور ان 2 طائفہ کو پیسہ دے کر اجرت دے دیتے وہ، اور وہاں سے خالی ہاتھ چلے آتے کہ بھائی تم لوگ جا کر سو جاؤ، آج کی اجرت جو تم کو آج کمانا تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا، اور تم اب کسی مرد سے کسی انسان سے کوئی پیسہ نہیں لوگی، کوئی غلط کام نہیں کرو گی. یہ کہہ کر وہ چلے آتے. یہ ان کا معاملہ تھا ان کی زندگی میں. بادشاہ نے کہا آج اس کا جنازہ بادشاہ روم پڑے گا، آج اس کے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو. آج اس کی جنازے کی نماز پورے بستی، پورے گاؤں، پورے شہر کے لوگ پڑھیں گے، میں اعلان کرواؤں گا. بادشاہ روم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، پورے شہر میں اعلان کروایا گیا. تو ایک بدگمانی کی وجہ سے لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شراب خانے سے یہ شراب کی بوتل لاتا ہے اور پیتا ہے، چونکہ خرید کر لا رہا، لیکن کیا کر رہا، اس کے اندرونی حالات کا جائزہ کسی نے نہیں لیا. صرف اس کی ظاہری چیز کو دیکھ کر اس
کے متعلق اتنا برا گمان کر لیا لوگوں نے۔ میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرما دیا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان سے بچو کیونکہ گمان ایک بڑا جھوٹ ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ گمان ایک گناہ ہے، اس لیے گمان سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے بھی متعلق برا گمان نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو، جیسا بھی ہو، ہم یہ سمجھیں کہ وہ اچھا ہے۔ ورنہ تو ایک بات عربی کا مقولہ ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی سوچتا ہے۔ ایک چور ہوتا ہے تو وہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ یہ چوری ہوگا، کوئی انسان نیک ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہی ہوگا۔ جو انسان جیسا کرتا ہے اپنے ہی متعلق وہ دوسرے کا المرء یقیس علی نفسہ، عربی کا الفاظ ہے، مقولہ ہے، المرء یقیس علی نفسہ، کہ لوگ اپنے نفس کے اوپر دوسرے کو قیاس کرتے ہیں کہ میں چور ہوں تو ہم چور یہ کرتا ہوتا، ہم کام کرے چور میں ہوں یہ کام کرتا ہوتا۔ اس لیے اس گمان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔